Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our fourth lecture of this week, and in this lecture, we are going to discuss the safeguards of democracy. This is the outline, and in this outline, you can see a number of factors which are considered to be the safeguards of democracy, and the first one is educated and vigilant masses اور citizens. جمہوریت کو محفوظ بنانے کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی کامیابی کے لیے سب سے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے یا ڈیمانڈ ہے وہ سٹیزنز کا ایجوکیٹڈ یا تعلیم یافتہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ویجیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے جو رائٹس ہیں جو کہ دستور یا آئین میں گون ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو انکروچ کرنے کی کوشش کرے یا ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرے تو وہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ رسپانڈ کریں. سو جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان سے اویئر ہیں، تو وہاں پہ جمہوریت جو ہے اس کی کامیابی کے جو یا سکسیس کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ محفوظ ہوتی ہے. اسی طرح جو سیکنڈ پوائنٹ ہے دیٹ از اباؤٹ دی ریگولر الیکشنز. ریگولر الیکشن سے مراد یہ ہے کہ ہر حکومت جو جمہوری نظام حکومت میں آتی ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ، مدت یا دورانیہ ہوتا ہے 4 سال یا 5 سال آئینی طور پر، دستور کے حساب سے، کانسٹیٹیوشن کے کنٹیکسٹ میں یا پس منظر میں. سو اگر ریگولر الیکشنز نہیں ہوں گے تو ایک ہی پارٹی یا لیڈرشپ جو ہے وہ طاقت یا اسٹیٹ کی جو پاور ہے اس کو یوز کرے گی، اور اس سے ایبیوز آف پاور جو ہے یا طاقت کے غلط استعمال کا خدشہ ہو سکتا ہے. لہٰذا جو ریگولر الیکشنز ہیں یعنی کہ ہر 4 یا 5 سال کے بعد کنٹینیوسلی مسلسل الیکشن ہونا جو ہے اس سے نئے چہرے جو ہیں یا نیو فیسز جو ہیں ان کو اپرچونٹی ملتی ہے یا موقع ملتا ہے. اسی طرح جو پرانے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ پرفارمنس اور ڈیلیوری جو ہے ان کی اچھی نہیں ہوتی تو لوگ ووٹ کے ذریعے انہیں آؤسٹ کر دیتے ہیں اور نئے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. تو یہ ایک تحفظ ہے، یہ ایک سیف گارڈ ہے ڈیموکریسی کا. تھرڈ پوائنٹ از اباؤٹ دی لمیٹڈ ٹرم اور ٹینیور فار الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز. یہ ایک سیف گارڈ ہے، حالانکہ اس کے اوپر ایک کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے کہ کم ٹینیور یا مدت کی وجہ سے جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا یا پرفارمنس کا موقع نہیں ملتا. لیکن دوسرے اینگل سے اگر آپ اسے دیکھیں تو جتنا لمبا عرصہ کوئی شخص اقتدار میں رہے گا، ریاست کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوگا، تو اس سے کافی سارے نقصانات کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک کلاؤٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر لے یا اپنے آپ کو ان اکاؤنٹیبل جو ہے وہ سمجھنے لگے یا بنا لے. سو جو لمیٹڈ ٹرم ہے یہ عوام کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو طاقت ہے یعنی کہ ووٹ کے ذریعے اس کو انہینس کرتی ہے، اس کو انکریز کرتی ہے. سو یہ ایک سیف گارڈ ہے ڈیموکریسی کا. اسی طرح جو فورتھ پوائنٹ ہے دیٹ از اباؤٹ دی فری میڈیا. فری میڈیا جو ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا، امپارشل میڈیا، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو فری میڈیا ہے یہ پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ کا ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی پالیسیوں کو یا اس کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جاتا ہے افیکٹولی. سو یہ بھی ایک سیف گارڈ ہے ڈیموکریسی کا. فریڈم آف ایکسپریشن جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن سے مراد اظہار رائے کی آزادی ہے، اور
جمہوری نظام حکومت میں جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ بیسیکلی اس کی کامیابی یا سکسیس کا باعث بنتی ہے، اس وجہ سے کہ جب لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی پالیسیز جو ہیں یا اس کی جو پرفارمنس ہے، اگر اس میں کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی فالٹ ہے، تو وہ اس کو امپروو کر سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل جوڈیشری، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوتے ہیں وہ انکروچ ہوتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ فلفل نہیں ہوتے، تو یہ آزاد عدلیہ ہی ہوتی ہے جو ان کی جو آپ کے رائٹس ہیں ان کو انشور کرتی ہے، اور ان کو فلفل کرنے کے لیے جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ڈائریکشنز جو ہیں وہ ایشو کرتی ہے۔ سو یہ ایک مین پلر ہے جو جمہوریت کی کامیابی یا سکسیس کا باعث بنتا ہے۔ آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز، نیکسٹ پوائنٹ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو آرگنائزڈ ہوتی ہیں، جن کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، جن کا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بہتر طریقے سے جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس کو سرو کرتی ہیں، میسز کو ایجوکیٹ کرتی ہیں، ایجنڈا جو ہے اس کی تشکیل کرتی ہیں، پبلک اوپینین کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ سو یہ بہت ضروری ہے اور یہ بھی ایک سیف گارڈ ہے۔ اسٹرانگ سول سوسائٹی، اسٹرانگ سول سوسائٹی جو ہے وہ ایک لازمی جزو ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے یا اس کی سکسیس کے لیے۔ پولیٹیکلی نیوٹرل انسٹیٹیوشنز، اس میں آپ کی بیوروکریسی اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص پارٹی جو ہے اس کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ وہ ورک کریں ایز این امپلائی آف اسٹیٹ، ریاست کے ملازم کے طور پر۔ اسی طرح سے جو جمہوریت ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ حکومت وقت کی ڈائریکشنز کے مطابق چلیں گے تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دس از دی اینڈ آف آور 4th لیکچر۔ تھینک یو۔